الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الحبيب الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان گرامی، نہایت خوش بختی ہے ہم سب کی کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں دوبارہ ماہ ربیع الاول شریف نصیب فرمایا. اس کی برکتیں حاصل ہو رہی ہیں. آج 11ویں شریف کی رات ہے، کل 12ویں شریف کی رات. آج کی برکتیں بھی حاصل ہو رہی ہیں، انشاءاللہ کل کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی. تو 11ویں شریف حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب ہے اور 12ویں شریف ظہور مصطفیٰ کا پاک دن ہے. سبحان اللہ. قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورہ ملک کے ابتدا میں سے میں نے تھوڑا سا حصہ تلاوت کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ پکی بات ہے، وَلَقَدْ پکی بات ہے، تاکید سے بات ہے، میری کلام تاکید سے ہے، پختہ بات ہے. کیا؟ زینا السماء الدنیا، ہم نے آسمان دنیا کو آراستہ کر دیا اور مزین کر دیا. کس سے؟ بمصابیح، چراغوں سے. سبحان اللہ. آسمان دنیا کو ہم نے چراغوں سے مزین کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، ایک ہی خدا ہے، دوسرا نہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یوں کیوں نہیں فرمایا کہ میں نے آسمان دنیا کو مزین کیا؟ وہ فرماتے ہم نے مزین کیا. ہم نے میں کس کو شامل کیا؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خدا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جمع کا صیغہ اس لیے فرمایا کہ دیکھ لو کہ میری شان وہ ہے جو اپنے آپ کو میں جس عظمت شان سے بیان کروں تو مجھے حق کے شان ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے شان کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بے شک ہم نے آراستہ کیا ہے، مزین کیا ہے آسمانی دنیا کو. کس سے؟ چراغوں سے، روشن چراغوں سے. یہ آسمان دنیا آپ کے سامنے ہے. اس کے اندر جو چراغ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، جن کو ستارے کہا جاتا ہے، جن کو چاند کہا جاتا ہے، جس کو دن کا سورج بھی کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان چراغوں سے آسمان دنیا کو مزین کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تزیین فرمائی ہے تو دو مقام پر فرمائی ہے. ایک آسمان دنیا کو مزین فرمایا، ایک محبوب کریم علیہ السلام کی شب ولادت کی رات کو اپنے محبوب کے گھر مبارک کو مزین فرمایا. سبحان اللہ. یہ تزیین آسمان دنیا کی ستاروں سے ہے، یہ تزیین شمس و قمر سے ہے. لیکن اس رات اللہ تعالیٰ نے تمام ستاروں کو حکم فرمایا کہ تم سے میں نے آسمان دنیا کو مزین کیا ہے، اب اس رات آسمان کو چھوڑ دو، نیچے اتر آؤ. اور میرے محبوب علیہ السلام کی آمد کا وقت ہے تو میں محبوب کے گھر کا چراغاں کرنا چاہتا ہوں. اب اوپر نہ کھڑے رہو، نیچے اتر آؤ اور میرے محبوب علیہ السلام کے گھر مبارک کے قریب آ جاؤ. حضرت سیدہ آمنہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہ
ستارے اتنا قریب آ گئے کہ وَظَنَنْتُ أَنَّهَا سَتَقَعُ عَلَيَّ، مجھے گمان ہو گیا کہ شاید مجھ پر گر نہ پڑیں۔ عاطف نے ندا دی، یہ گرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، محبوب کی سلامی اور چراغاں کے لیے آئے۔ سبحان اللہ۔ تو سارے ستارے اللہ تعالیٰ نے اتار دیے تھے اور محبوب علیہ السلام کے گھر کا چراغاں کرا دیا تھا۔ صرف آپ کے گھر کا چراغاں نہیں تھا، بلکہ بی بی صاحبہ فرماتی ہیں ما رأیت دارا الا ودخلہ النور، کہ جس گھر گھر میں میں دیکھتی تھی گھر گھر اللہ نے روشن کر دیا تھا، تمام گھروں کو منور کر دیا تھا، تمام گھروں کو آراستہ کر دیا تھا۔ حالانکہ اپنے محبوب کا گھر مبارک روشن کرتا، وہ تمام گھروں کو روشن کر دیا تاکہ پتہ چلے کہ آنے والا کس شان کا حامل ہے کہ جس کے صدقے میں دوسرے گھر بھی روشن ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ وعم نوالہ نے ان آسمانی ستاروں کو نیچے اتارا اور آسمان دنیا کو خالی کیا اور ان سب کو اتار کر اپنے محبوب کریم کے گھر مبارک کا چراغاں کیا۔ معلوم ہوا شب میلاد مصطفیٰ کریم گھروں کو چراغاں کرنا، جلسہ گاہوں کو چراغاں کرنا، یہ سنت خدا ہے۔ یہ سنت خدا ہے کہ محبوب علیہ السلام کی آمد کی رات چراغاں کیا جائے، یہ سنت خدا ہے۔ اللہ کی قدرت کا تقاضا وہی کہ اس نے ستاروں کو اتار کر چراغاں کرایا، اور ہمارے پس میں جو ہوتا ہے کہ لائٹیں لگاتا ہے، کمکمیں لگاتا ہے، بلب لگاتا ہے، قسم و قسم کی وہ لائٹیں لگاتے ہیں، یہ ہمارے بس کی بات ہے، وہ اس کی قدرت کا تقاضا ہے، اس کی قدرت کا شان اسی کے ساتھ ہے۔ ہمارا جو بس ہے وہ ہم محبت کا اظہار کر رہے ہیں، وہ بھی محبت کا اظہار ہے، یہ بھی محبت کا اظہار ہے، یہ بھی سارا محبت کا سودا ہے اور محبت کا اظہار ہے کہ آج پورے شہر کل رات دیکھنا پورا شہر روشن ہے اور پورا شہر روشن ہوگا، اور ہر جگہ اسی طرح اہل سنت یہ اظہار محبت کرتے ہیں کہ جس طرح آنے والا شان والا ہے تو ہم چراغاں بھی اس حیثیت سے کریں تاکہ پتہ چلے کہ عاشقان مصطفیٰ موجود ہیں اور یہ تمام انتظامات کر چکے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گھر بے شک چراغاں کرایا گیا اور نورانیت موجود تھی، لیکن یاد رکھیں جو سارے ستاروں کی روشنی تھی وہ ایک طرف تھی، اور جب ولادت مصطفیٰ کریم ہوئی تو آپ کے رخ انور کی روشنی ایسی تاباں تھی کہ غالب تھی، وہ سارے مغلوب ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مفتی اعظم پاکستان۔ وہ سارے ستارے مغلوب ہو گئے، ان کی روشنی ماند پڑ گئیں اور رخ مصطفیٰ کریم کے روشنی سب پر غالب ہو گئی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، خدا نے ان کو پیدا فرمایا ہے، لیکن وہ نور ذات نہیں، میرے مصطفیٰ کریم کا حسن ذات حق ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا حسن ذات حق ہے، آپ کا جمال حق ہے، آپ کے نورانیت حق کی ہے۔ اس بنا پر حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو میں نے کیا کیا، جعلت انظر الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وإلى القمر فلهو أحسن عندي من القمر۔ فرمایا میں نے چاند کو بھی دیکھا، 14ویں رات کے چاند کی روشنی کو بھی دیکھتا رہا، محبوب کریم علیہ السلام کے رخ انور کی روشنی کو دیکھتا رہا، تو محبوب کریم علیہ السلام کی روشنی میری آنکھوں میں زیادہ حسین تھی۔
چاند کی روشنی حسین نہ تھی، میری مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے رخ انور کی روشنی حسین ترین تھی، کیونکہ یہ تجلیات الہی کا ظہور ہو رہا ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ تو تجلیات الہی کا جب ظہور ہو تو اس کا مقابلہ چاند کب کر سکتا ہے، سورج کب کر سکتا ہے؟ تو پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی تابانی، آپ کی روشنی اس قدر غالب تھی کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے جب رخ مصطفیٰ کریم کی طرف دیکھا تو وضعت کفی علی عینی، میں نے اپنے ہاتھوں کو اپنے آنکھوں پر رکھ دیا کہ وہ روشنی مصطفیٰ مجھے خیرہ کر رہی تھی، اللہ اللہ۔ اور میری آنکھوں میں برداشت نہ تھی، اور میں اپنے آنکھوں پر میں نے اپنے ہاتھوں کو رکھ دیا۔ تو محبوب کریم علیہ السلام ایسا حسین و جمیل اللہ تعالیٰ نے 12 ربیع الاول شریف کو عالم دنیا میں جلوہ گر فرمایا، اور ان جیسی تخلیق کسی کی نہ ہوئی، ان جیسی خلقت کسی کی نہ ہوئی، اور وہ خلقت بھی بے مثل، وہ خلقت میں بھی بے مثل ہیں، وہ خلق میں بھی بے مثل، سبحان اللہ۔ وہ خلقت میں بھی بے مثل ہیں، وہ خلق میں بھی بے مثل ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ سرکار جب خوش ہوئے ایک دن، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے حقیقی بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ سرکار نے ان کی طرف دیکھا، سرکار خوش ہو کر فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا جا جعفر، اے جعفر، اشبہتا خلقی و خلقی، فرمایا تیری خلقت بھی میرے مشابہ ہے، تیرا خلق بھی میرے مشابہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب سرکار نے اتنا جب پیغام مسرت سنایا اور اتنا خوشی کا اظہار فرمایا تو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوق میں آ گئے، وجدانی کیفیت طاری ہو گئی، اور وجدانی کیفیت اس خوشی سے آ گئی کہ سرکار نے مجھے تشبیہ دی ہے کہ میری خلقت بھی سرکار کی خلقت کے مشابہ ہے، اور میرا خلق بھی سرکار کے خلق کے مشابہ ہے۔ سرکار نے خود فرمایا ہے، اس سے اور خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو پھر اس خوشی میں آ کر انہوں نے کیا کیا؟ وجد تو ادھر کی بات ہے، انہوں نے اس سے بھی زیادہ اظہار کر دیا، کیا؟ فراقصا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کی موجودگی میں رقص شروع کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اس ذوق میں آ کر آپ نے رقص شروع کر دیا، اور وہ جتنی اعضاء تھے بالکل گرتار پر رقص میں آ گئے تھے، اور ان کو آپ کے اس خلق کی بہت زیادہ خوشی تھی، اس فرمان کی خوشی تھی، اور آپ پر یہ خوشی کے آثار تھے کہ آپ رقص میں آ گئے۔ سرکار نے دیکھا، صحابہ نے دیکھا کہ حضرت جعفر رقص میں ہیں۔ صحابہ نے سوچا کہ سرکار منع فرمائیں گے کہ یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو۔ سرکار نے دیکھتے ہوئے ولم ينکر علی ذالک، سرکار نے انکار نہ کیا، فرمایا جو کچھ کر رہا ہے کرنے دو اس کو، جو کچھ کر رہا ہے اس کو یہ رقص کرنے دو، میری محبت میں رقص ہے تو یہ جائز ہے، میری محبت میں رقص ہو رہا ہے تو جائز ہے۔ جس طرح کہ قوال جب قوالی کرتے ہیں اور اہل اللہ کی کلام پیش کرتے ہیں تو وجد کرنے والوں کو وجد آتا ہے، رقص کرنے والوں کو رقص آ جاتا ہے۔ اور یہ قوالی کرنے والے تو اپنے سازوں پر کرتے ہیں، جو ان کے پاس ساز ہوتے ہیں، چاہے وہ باجے کی صورت ہے،
چاہے اور ان کے پاس آلات ساز ہوتے ہیں یہ ان سے قوالی کرتے ہیں، ان سے آوازیں نکلتی ہیں، اس پیٹی سے اور اس باجے سے آوازیں نکلتی ہیں، حالانکہ تار بھی خشک ہے اور اس کا چمڑا بھی خشک ہے اور اس کے پیٹی بھی خشک ہے، تو یہ کہاں سے یہ آوازیں آ رہی ہیں؟ کسی نے کیا سچ کہا ہے؟ خشک تارو، خشک چوبو، خشک پوست۔ فرمایا کہ تار بھی خشک ہے، اس کی لکڑی بھی خشک ہے، چمڑا بھی خشک ہے، یہ خشک سے از کجا میں آیدی آواز دوست۔ نعرے تکبیر، میرا ہاتھ بلند کر کر نعرے رسالت، نعرے رسالت، سالار چشت حضرت شیخ القرآن۔ خشک تارو، خشک چوبو، خشک پوست، خشک تارو، خشک چوبو، خشک پوست، از کجا میں آیدی آواز دوست۔ فرمایا کہ لکڑی بھی اس کی خشک ہے، چمڑا بھی اس کا خشک ہے، وہ تار جو بج رہی یہ بھی خشک ہے، تو یہ آواز دوست کی آواز اس سے کہاں سے آ رہی؟ تو وہ دوست کی آواز آتی رہتی ہے، یہ تو ساز ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہ تشریف لے گئے تھے وادی ایمن، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس درخت سے آواز آ رہی تھی، کیا کہ انی انا اللہ رب العالمین۔ وہ درخت سے آواز کرے تو مالک ہے، درخت کے سے بولے تو مالک ہے، تو اگر وہ سازوں سے آواز میں بولے تو مالک ہے، وہ بولنے والا ہے۔ بیت اللہ شریف پتھروں کا ہے، علامہ شامی نے نقل کیا ہے کہ وَنَادَى مِنْ جَانِبِ الْبَيْتِ، کہ بیت اللہ کے کونے سے آواز آ رہی تھی، اس کی آ رہی تھی، بیت اللہ کے کونے سے اس کی آواز آ رہی تھی، خدا کی آواز آ رہی تھی۔ اگر پتھروں سے بولے تو مالک ہے، محبوب کے ہاتھوں میں پتھروں کو بلوائے تو مالک ہے۔ بیت اللہ پتھروں کا بنا ہوا، اب تک پتھروں کا بنا ہوا ہے، تو اگر وہ پتھر بیت اللہ پتھر سے بولے تو مالک ہے، پتھر کنکریوں کو محبوب کے ہاتھ میں بلوائے تو مالک ہے، موسیٰ علیہ السلام کے درخت سے بول پڑے تو مالک ہے، منصور حلاج کے حلق سے بول پڑے تو مالک انا الحق بولے تو مالک ہے، منصور حلاج کے حلق سے کہے انا الحق۔ وہ تو خود کہتے ہیں کہ مولویوں کو دھوکہ لگا تھا کہ یہ خود انا الحق کہہ رہے ہیں، ارے میں نہیں کہہ رہا، من نمی گویم انا الحق، میں تو انا الحق نہیں کہتا، کیوں؟ یار میں گویت بھی گو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ من نمی گویم انا الحق، میں تو انا الحق نہیں کہتا، میں تو نہیں کہتا میں حق ہوں، من نمی گویم انا الحق، من نمی گویم انا الحق، میں تو انا الحق کہتا ہی نہیں ہوں، میں نے کہا ہی نہیں ہے، وہ نفی کر رہے ہیں، کیوں چوں نمی گویم مرا دلدار میں گویم، تو وہی تو کہہ رہا تھا انا الحق، زبان میری تھی فرمان تو اس کا جاری تھا، میری زبان پر تو وہ بولتا رہا ہے، انا الحق تو وہ کہتا رہا ہے، زبان میری تھی فرمان اس کا تھا، بولنا اس کا تھا، وہ اللہ فرماتے دیانتے کو ولی میری زبان سے بولتا ہے، یعنی میں اس کی زبان پر بولتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا ان اللہ ینطق علی لسان عمر، میرا اللہ امیر عمر کی زبان پر بولتا ہے، ان اللہ ینطق علی لسان عمر، میرا اللہ امیر عمر کی زبان پر بولتا ہے، بولنے پر آئے تو عمر کی زبان پر بول پڑے، بولنے پر آئے تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے درخت سے بول پڑے، بولنے پر آئے تو حضرت منصور حلاج کے حلق سے بول پڑے، من نمے گو یم ان الحق یار میں گو ید بگو، تو نمے گو یم مرا دلدار میں گو ید بگو۔ میں چپ ہو جاتا تھا، میرا یار کہتا تھا کیوں چپ ہوتا ہے، مولویوں سے نہ ڈر میں بول رہا ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیوں نمے گو یم،
جب میں نہیں کہتا تھا نا الحق یار میں گوید بگو، میرا یار کہتا تھا کہہ دے ان مولیوں سے نہ ڈر، ان کو کیا خبر، ان کو کہہ دے گراؤ اے مدعی نادان جدانی سر مستانہ، اے نادان ہٹ جا، تجھے پتہ نہیں ہے کہ مستوں کے راز کیا ہوتے ہیں۔ براؤ اے مدعی نادان جدانی سر مستانہ، ہٹ جا، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ مستوں کے راز کیا ہوتے ہیں۔ وہ تو اس میں مست تھے، اس مستی میں انا الحق کہہ رہے تھے، مولویوں نے کچھ اور سمجھا اور منصور حلاج نے کچھ اور سمجھا کہ میں نہیں ہوں، تمہیں شعبدہ لگا ہے، تمہیں شعبدہ لگا ہے میں نہیں ہوں، تمہیں شعبدہ لگا ہے میں نہیں ہوں، تمہیں دھوکہ لگا ہے میں نہیں ہوں، تمہیں دھوکہ لگا ہے میں نہیں ہوں۔ کہیں تقریر پر جاتا ہوں کبھی لوگ کہتے ہیں یہ بوڑھے ہیں کیا تقریر کریں گے، جب میں تقریر کرتا ہوں وہ کہتے ہیں ارے یہ تو نوجوانوں سے زیادہ ہے، میں نے کہا تمہیں دھوکہ لگا ہے شیخ القرآن مفتی اعظم پاکستان، میں کراچی میں گیا تو وہ جب میں کار سے اترا وہ مہاجرین حضرات کہہ رہے تھے ارے بھائی بوڑھے آدمی ہیں یہ کیا تقریر کریں گے، اور جب میں ممبر پر بیٹھا تو پھر جب تقریر شروع ہوئی آواز نکلی وہ نوجوانوں سے زیادہ کہنے لگے ارے بھی یہ دیکھنے میں بوڑھے، ارے بھی یہ دیکھنے میں بوڑھے ہیں، ارے بھی یہ دیکھنے میں بوڑھے ہیں۔ میں نے کہا بھائی تمہیں دھوکہ لگا ہے میں نہیں، ارے بھائیو تمہیں دھوکہ لگا ہے میں نہیں ہوں، میں ہوں ہی نہیں، آئے تو وہی ہے، بالکل میں تو نہیں ہوں، میں تو نہیں ہوں، ہے تو وہی ہے۔ لا الہ الا اللہ کے معنی یہ ہے لا موجود الا اللہ، اللہ کے سوا موجود ہی نہیں، موجود ہے تو وہی ہے، موجود جو ہے جگ میں اسم و صفات حق ہے، اسم و صفات کا خود عین ذات حق ہے۔ یہ زبان اردو ہے حضور فرید پاک کا، حضور فرید پاک نے فرمایا موجود جو ہے جگ میں، موجود جو ہے جگ میں، موجود جو ہے جگ میں، یہ کیا ہے اسم و صفات حق ہے، اسم و صفات کیا خود عین ذات حق ہے۔ جب شیخ کہہ دیا ہے سب کائنات حق ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، موجود جو ہے جگ میں اسم و صفات حق ہے، موجود جو ہے جگ میں اسم و صفات حق ہے، اسم و صفات کیا خود عین ذات حق ہے۔ جب شیخ کہہ دیا ہے سب کائنات حق ہے، سبحان اللہ، میں نے بابا تمہیں دھوکہ لگا ہے میں نہیں، تمہیں دھوکہ لگا ہے میں نہیں ہوں، میں نہیں ہوں، ہے تو فیضان درپاک، سبحان اللہ، میں خود کچھ نہیں، ہے تو فیضان درپاک، ہے تو فیضان فرید پاک، ہے فیضان فرید پاک، میں نہیں ہوں، تمہیں دھوکہ لگا ہے میں نہیں ہوں۔ آگے کہنے والے نے کہا کہ یہ کسی کا شعبدہ ہے میں نہیں ہوں، سبحان اللہ، کہنے والے نے کہا یہ کسی کا شعبدہ ہے میں نہیں ہوں۔ میں نے اس میں تبدیلی کی ہے کہ شعبدہ مت کہو، شعبدہ بازی اچھی نہیں ہے۔ میں نے کیا کہا، میں نے کہا ارے بھائیو تمہیں دھوکہ لگا ہے میں نہیں ہوں، پر یہ دل کسی کا سوکھتا ہے میں، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے، نعرہ رسالت، فیضان درپاک غریب نواز، فیضان کرم حضور غزالی زمان، فیضان سراج اہل سنت۔ میں نے کہا بھائی تمہیں دھوکہ لگا ہے میں نہیں ہوں، تمہیں دھوکہ لگا ہے میں نہیں ہوں۔ اگر یہی سبق یاد کر لو تو میرا پار ہے، سبحان اللہ، کیا بات، یہی سبق یاد کر لو میرا پار ہے، یہی یاد کر لو کہ تمہیں دھوکہ لگا ہے میں نہیں، تمہیں دھوکہ لگا ہے میں نہیں ہوں، یہ دل کسی کا سوکھتا ہے میں نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ،
یہ کسی کے عشق میں جلا ہوا ہے، یہ دل کسی کے عشق میں جلا ہوا ہے۔ جن کے دل جلے ہوئے ان سے پوچھو۔ جامی فرماتے قطرہ درد دلے جامی بدریا افغنی سینہ بیریاں دل تپا ماہی سے آبا جد بروں۔ فرمایا میرا دل سینہ جلا ہوا ہے، دل بھی۔ فرمایا اگر میرے دل کے عشق کے گرم قطروں میں سے ایک قطرہ ٹھنڈے دریا میں ڈال دو، اگر مچھلیاں پھڑک کے باہر نہ پڑے تو جامی کا عشق نہیں۔ تو تمہیں دھوکہ لگا ہے میں نہیں ہوں، یہ دل کسی کا سوختہ ہے میں نہیں ہوں۔ تو یہ آواز جب آتی ہے تو رقص ہوتا ہے، وجد ہوتا ہے، ذوق ہوتا ہے، یہ سازوں سے۔ یہ سازوں کی آواز کا ثبوت پہلے سے ہے۔ آج کل جو ساز بن چکے ہیں لیکن اصل تو ہے اس وقت جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری دور رسالت امام علیہ السلام میں دف وہ دف بجاتے تھے، دف۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لائے، وہاں اطلاع ہوئی کہ سید کائنات آ رہے، سبحان اللہ، سردار کائنات آ رہے ہیں، سید الانبیاء کریم آ رہے ہیں، حبیب خدا آ رہے ہیں، محبوب خدا آ رہے ہیں، رحمت کائنات آ رہے ہیں۔ جب اطلاع ہوئی تو مدینہ شریف کی وہ بچیاں جو تھیں وہ دف لے کر آ گئیں، اور پھر وہ دف پہ ڈالی طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ۔ تو وہ دف بھی بجا رہی ہے کس کے سامنے؟ شارع علیہ السلام کے سامنے۔ کس کے سامنے؟ صاحب شریعت کے سامنے، جو شارع علیہ السلام ہیں، شریعت کے مالک ہیں، ان کے سامنے دف بجا رہے ہیں۔ تو وہ ایک دف نہیں تھا، یہ تو ایک دف لاتے ہیں، یہ دو تین اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ حدیثوں میں آیا یضربن بالدفوف، یضربن بالدفوف، ایک دف نہیں تھا، کئی دف تھے، وہ سارے بج رہے تھے۔ امام سیوطی کو خصائص الکبریٰ کو اٹھا کر اس نے یہی لکھا ہے یضربن بالدفوف، وہ کئی دف والے بچیاں آ گئیں، ہر ایک کے ہاتھ میں دف تھا، اس کے ہاتھ میں دف، 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 تمام بچیاں سب دف والی تھیں، سب کے ہاتھوں میں دف تھے۔ لوگ تو ایک دف گوارا نہیں کرتے، وہ تو کئی دف، وہاں تو کئی دف تھے، ایک دف یہاں لوگوں کو گوارا نہیں، وہاں کئی دف تھے۔ یقولنا، دف بھی بجا رہی تھی، قصیدہ بھی پڑھ رہی تھی، شارع علیہ السلام خوش ہو رہے تھے، تو خوش ہو رہے دعائیں دے رہے تھے۔ اگر یہ ناجائز ہوتا سرکار منع فرماتے کہ شارع علیہ السلام کا کام ہے جو کہ کام اچھا نہ ہو، سرکار منع فرمائے۔ سرکار سن رہے ہیں، اشارہ فرما رہے ہیں، میں بھی سنوں تم بھی سنتے، میں بھی سن رہا ہوں تم بھی سنتے رہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دف نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، خدا جانے کتنی بچیاں، ہر ایک دف میں الگ الگ ہاتھوں میں دف تھے۔ ارے اتنے دف جائز ہیں تو یہ تند ساز بھی جائز، اتنے سارے دف جائز ہیں تو ہم چشتیوں کے لیے پھر یہ ساز بھی جائز۔ تو لہذا وہ اتنے دف تو منع نہیں ہے، تو یہ چند ساز کیسے منع ہو گئے؟ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی شامی میں نقل فرمایا ہے، 6 شرطیں اس نے قائم کی ہیں کہ اگر یہ 6 شرطیں ہوں تو پھر یہ قوالی جائز ہے۔ اگر ناجائز ہوتی وہ 6 شرطیں قائم نہ کرتے تو معلوم ہوا اگر شرطوں سے جائز ہے تو جائز تو ہے، اگر شرائط سے جائز ہے تو جائز تو ہے۔ تو اگر ناجائز ہوتی تو منع کرتا۔ وہ لکھ رہا ہے کہ ان شرائط سے جائز ہے، شرائط ستہ سے جائز ہے، لہذا چشتیہ کی یہ روح کی ہدایت، سرکار کی نعت پڑھنا، اہل اللہ کی کلام پڑھنا اور نظم کی صورت میں پڑھنا، سریلی آواز سے پڑھنا۔ سریلی آواز بھی نعمت ہے، اللہ کا کوئی نبی دنیا میں نہیں آیا جو بے سر ہو، سب سریلے تھے، جتنے انبیاء آئے ہیں سب سریلے تھے۔ اگر سارے نبی سریلے تھے تو سید الانبیاء صلی اللہ
علیہ وسلم سرکار کی کیسی سریلی آواز ہوگی. خوش بخت کان ابو بکر صدیق کے جنہوں نے وہ آواز سنی. خوش بخت کان حضرت امیر عمر کے جنہوں نے وہ آواز سنی. خوش بخت کان امیر عثمان کے جنہوں نے وہ آواز سنی. خوش بخت کان مولا علی کے جنہوں نے وہ آواز سنی. خوش بخت کان حسنین کریمین کے جنہوں نے وہ آواز سنی. خوش بخت وہ صحابہ کرام کے کان جنہوں نے وہ آواز سنی. تو وہ سریلی آواز بھی خدا کی نعمت ہے. تو اہل اللہ کی کلام جب پیش کی جاتی ہے اور یہ سوز پیدا ہوتا ہے, ذوق پیدا ہوتا ہے, اور اس کے اندر ایک لگن, کہیں جا کر لگن ملتی ہے, ایک لگن پیدا ہوتی ہے. پھر محبوب کریم علیہ السلام کے تصور پہ وہ عاشق بیٹھا ہوتا ہے, اور یہ ضرب جو ساز پہ لگتی ہے وہ ضرب اس کے دل میں لگتی ہے, وہ اندر لگتی ہے. تو پھر ایک خاص ذوق پیدا ہوتا ہے, خاص سوز پیدا ہوتا ہے. اس سے ایک خاص ذوق پیدا ہوتا ہے, خاص سوز پیدا ہوتا ہے. اور اولیاء اللہ, اولیاء جس اس لیے وہ سنتے تھے. اصل میں غذا 3 قسم ہے. سنو بھائی, غذا 3 قسم ہے. ایک کا نام ہے غذا جسمانی, یہ جو معقولات مشروبات کھانا پینا جو اللہ نے نعمتیں پیدا کی, یہ غذا جسمانی ہے. ایک ہے غذا روحانی, وہ روح کی غذا. روح کی غذا, روح کی غذا جو ہے وہ کیا ہے؟ روح کی غذا کیا ہے؟ آپ سمجھیں گے یہی قوالی ہے, نہیں. یہ ساز ہے, نہیں. یہ روح کی غذا کیا ہے؟ روح کی غذا جو ہے عبادات الہی ہیں, وہ نوافل ہیں, وہ فرائض ہیں, وہ عبادات ہیں, وہ روح کی غذا ہے. ایک سب سے اور افضل غذا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک اور افضل غذا ہے. ان اغذیہ میں سے ایک افضل غذا ہے, وہ افضل الاغذیہ ہے. تمام باقی غذائیں ایک طرف, وہ غذا ایک طرف. وہ کون کس کی غذا ہے؟ ایک جسمانی غذا, ایک روحانی غذا, ایک عاشق کے قلب کی غذا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک عاشق کے قلب کی غذا. قلبی غذا کیا ہے؟ جسمانی غذا اچھا کھانا, اچھا پینا, اور روحانی غذا عبادات کرنا. اور قلبی غذا کیا ہے؟ عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, وہ دل کی غذا ہے. تو یہ عشق مصطفیٰ کریم جن کو ہے, تو ان اہل اللہ کی کلام سے ان کے دل کے اندر جو ہے وہ قلب کی غذا پہنچتی ہے, اور دل جو ہے ان کا اور زندہ ہو جاتا ہے, اور روشن ہو جاتا ہے. جب یہ آواز ہوتی ہے, وہ اس کے کانوں میں یہ آواز کا تصور نہیں ہے, اس کی آواز کا, سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ اس کی آواز کا تصور نہیں ہے, وہ اس کی آواز کا تصور ہے. آپ کہیں گے کہ خدا کی بھی آواز ہے, خدا کی بھی آواز ہے. میں کہتا ہوں وہ بے مثل آواز ہے. خدا کی آواز بے مثل آواز ہے. اب میں ثابت کرتا ہوں کہ خدا کی آواز ہے. کس طرح؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا. آپ نے فرمایا شب معراج, جب میں معراج شریف کی رات پہنچا, خدا کے قریب پہنچا, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ارے اتنا سفر کر کے تو آیا ہے, براق پر بھی سفر فرمایا ہے, رف بھی سفر فرمایا ہے, فرشتوں نے غلامیاں کی ہیں, اتنا سفر کر کے آیا ہے, لا مقام پہ آیا ہے. کیف ذرا ٹھہر تو جا. سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ ذرا ٹھہر تو جا. کیف ذرا ٹھہر جا, ذرا ٹھہر جا. اب شریعت کی مجھے پابندیاں ہیں, آگے میں نہیں بیان کر سکتا, اشارہ کر دیتا ہوں. اگر مجھے کوئی کہے یہاں ٹھہر جاؤ تو میں ٹھہر سکوں گا, کیونکہ یہ زمین ہے میرے پاؤں کے لیے سہارا ہے, میرے پاؤں کے لیے سہارا ہے. یہ زمین ہے, اس پر ٹھہر جاؤں گا. یہ تختے پڑے ہیں, اس پر ٹھہر جاؤں گا. ارے وہاں تو لامکاں ہے, کوئی دنیا کی چیز جو بھروسے والی نہیں, سہارے والی نہیں. وہاں تو جلوے ہی جلوے, تجلیات ہیں. یہ ٹھہرایا کہاں ہے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. محبوب کو ٹھہرایا کہاں؟ ٹھہرانے والا جانے یا ٹھہرنے, سبحان اللہ. ٹھہرانے والا جانے یا ٹھہرنے والا جانے. کف کیا رے ٹھہر جا. سرکار ٹھہر گئے. اے اللہ کیوں ٹھہرایا؟ فرمایا میں بتاتا ہوں کیوں ٹھہرایا.
یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے محبوب ٹھہر جا. کیوں ٹھہر جا؟ ان ربک یصلی علیک، تیرا رب تجھ پر درود و سلام کے پھول برسانا. سبحان اللہ سبحان اللہ ان ربک یصلی علیک، تیرا رب تجھ پر پھول درود و سلام کے پھول برسانا چاہتا ہے. کیا کیفیت ہوگی جب خدا پھول برسا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ وہ درود و سلام کے پھول برسا رہا ہے. وہ کیا سہانا وقت ہوگا اور وہ کیا منظر ہوگا، وہ کیا سما ہوگا. تو فرمایا پھول برسانا چاہتا ہے. اب یہ آواز تھی. سرکار فرماتے ہیں میں نے غور کیا کہ تو آوازوں سے تو پاک ہے. یہ آج جو تو فرما رہا ہے ان ربک یصلی علیک، یہ تیری آواز مجھے سنائی دے رہی ہے. یہ تیری آواز کیسی ہے؟ اب سرکار نے فرمایا جیسی اس کی آواز تھی وہ میں بیان کر دوں. سرکار نے فرمایا جیسی اس کی آواز تھی وہ میں بیان کرتا ہوں. فرمایا کہ یشبہ صوتہ، اس کی آواز میرے رب کی آواز، میرے رب کی غیر کی آواز نہیں، میرے رب کی آواز کیسی تھی؟ یشبہ بصوت ابی بکر رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق کی آواز کے مشابہ آواز. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مرحبا سرکار کی آمد صلی اللہ علیہ تو وہ یشبہ صوتہ بصوت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر صدیق کی آواز کے آواز مشابہ تھی. سرکار فرماتے ہیں معلوم تھا آواز بھی تھی اور ابو بکر صدیق کی آواز کے مشابہ آواز تھی. میں نے بڑے عرصے دراز سے اس حدیث کو پڑھا تھا، 50-60 سال ہو گیا ہوگا، زیادہ ہو گیا ہوگا. اس وقت بھی میں نے غور کیا تھا کہ ابو بکر صدیق کی آواز میں اس کی آواز مشابہ، عمر کی آواز میں مشابہ کیوں نہیں؟ مولا علی کی آواز کے مشابہ کیوں نہیں؟ امیر عثمان کی آواز کے مشابہ کیوں نہیں ہے؟ خالد بن ولید کی آواز کے مشابہ کیوں نہیں ہے؟ ابو ہریرہ کی آواز کے مشابہ کیوں نہیں ہے؟ دیگر صحابہ کی آوازوں کے مشابہ کیوں نہیں ہے؟ ابو بکر صدیق کی آواز کے مشابہت میں کیا راز ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز میں مشابہت میں کیا راز ہے وہ خود بیان فرمایا. کیا؟ تانیساً لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب کو اپنے ساتھ مانوس کرنے کے لیے جتنا ابو بکر کے ساتھ انس کرتا تھا ادھر بھی کر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق حق جاریات، نعرہ حیدری، حضرت شیخ القرآن. تانیساً لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق کی آواز میں اس لیے کہ ان سے انسیت، مجھ سے انسیت، ان سے محبت، مجھ سے بھی انسیت محبت، تو اس وجہ سے ان کی آواز کو اختیار کیا. تو تمام صحابہ کرام میں سے جو ابو بکر صدیق کا عشق ہے وہ ان کا ہی خاصہ. اس لیے عاشق کی آواز میں آواز کی مشابہت. سبحان اللہ. سمجھا؟ تو لہٰذا جب یہ آواز ہے ایسے اہل اللہ سنتے ہیں، وہ ان کی آواز کو نہیں سنتے ہیں، وہ اس کی آواز کو سنتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اگر نظم میں ہے تو تعریف مصطفیٰ ہے، نثر میں ہے تو تعریف مصطفیٰ ہے، سادہ آواز میں ہے تو تعریف مصطفیٰ ہے، سریلی آواز میں ہے تو تعریف مصطفیٰ ہے. دف پر محبوب علیہ السلام کی نعت پڑھی جا رہی ہے تبھی تعریف مصطفیٰ ہے. سازوں پر اہل اللہ کی کلام سرکار کی تعریف پڑھی جاتی ہے تب بھی وہ سرکار کی تعریف ہے. اصل مقصود تعریف مصطفیٰ، اصل مقصود تعریف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے اب چند منٹ جو آپ کی خدمت میں پیش کیا، اللہ قبول فرمائے. اس کے بعد اب قوالی ہوگی، آپ وہ قلب کی، روح کی غذا، دل کی غذا حاصل کرتے رہیں. لہٰذا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور صوفی طالب صاحب کی اس خدمت کو قبول فرما. اے اللہ کرم فرما، جو انہوں نے یہ انتظام کیا ہے، کتنی روشنیاں کی ہیں، یہ کتنے دن انتظام ہے، اللہ ان کے خدمات کو قبول فرما، ان کو صلہ خیر عطا فرما، ان کے تمام بھائیوں پر رحمت فرما، ان کے آل اولاد پر رحمت
فرما، حاضرین تمام پر رحمت فرما، جو آئے ہیں ان پر بھی رحمت فرما، جو نہیں آ سکے ان پر بھی رحمت فرما، کرم فرما کرم فرما کرم فرما۔ اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما، اے اللہ کل بارہویں شریف کی رات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما، سرکار مدینہ وسلم کے جلووں کا دیدار نصیب فرما، آمین آمین آمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔